بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ تعلق، پہلا تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں۔ اب اس کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، مگر استقامت میں، خاص طور پر کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ دوسرا تعلق، اس طرح کہ اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اس لیے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگے۔ تیسرے، اس طرح کہ اب تک عرض کیا تھا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی عبادت پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول رہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ چوتھے، اس طرح کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا، اب عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اس طریقہ سے عبادت کرا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو اور افراط و تفرید کے درمیان ہو، اور جس طرح تیرے مقبول بندوں نے عبادت کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی راحت کے موقعوں پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں، اگر کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں تو عبادت سے منہ نہ موڑ لیں۔ پانچویں، اس طرح کہ عبادت وغیرہ کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا اس لیے ہے کہ بغیر ہدایت کے عبادت مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ بڑے بڑے عابد آخر کار زندیق بن گئے کہ ابلیس اور بارسیسا اور بلعم ابن باورہ وغیرہ کے پہلے یہ لوگ اول درجہ کے عابد تھے اور بعد میں گمراہ ہوئے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے کہ خدایا ہم اپنی اس عبادت پر نازا نہیں ہیں، تجھ سے ہدایت اور ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں۔ تفسیر عالمانہ، علماء کرام کے طریقے پر چاروں میں گفتگو کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، عہد ہدایت سے بنا ہے جس کے معنی ہے راہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا، دوسرے مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بدلے الہ یا لام لایا جاتا ہے، اور یہاں ان دونوں میں کوئی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے اے مولا صرف ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے اور اس پر چلا بھی دے، کیونکہ راستے میں راہ مار بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ نا سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے بلکہ ہم سب کو۔ اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف کی برکت سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا بلکہ آس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ دوسرے، اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب لوگ گمراہ ہیں تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایک شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور مخالفت کرے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں زندگیاں درست ہو جائیں۔ تیسری، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے کہ اپنی زبان اپنے لیے گنہگار ہے نہ کہ غیر کے لیے۔
اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے۔ جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ خیال رہے کہ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، مومن کے لیے تقوی، متقی کے لیے کمال تقوی اور مقبولوں کے لیے قرب الہی، مقربین کے لیے کمال قرب ہدایت ہے۔ لہٰذا اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ہے، گنہگار کے لیے تقوی کی، متقی کے لیے قرب کی دعا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گنہگار تھے، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، صاف لوہے کے لیے پرزہ بنا کر قیمتی کر دینے کا ذریعہ، سونے کے لیے زیور بنا کر محبوب کے قرب کا ذریعہ۔ الصراط سر سے بنا ہے جس کے معنی ہے نگل لینا، چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمے کو، اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صراط اس شارع عام یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں۔ وہ تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو انہیں صراط نہیں کہا جاتا۔ چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے اس لیے بولا گیا، اس لیے صراط فرمانا ہی بہتر تھا۔ صراط سبیل اور طریق کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پل صراط یاد آ جائے اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستہ پر چلا جس پر چل کر پل صراط کو آسانی سے طے کر لیں۔ المستقیم مشتق ہے استقامت سے، اس کے معنی ہے سیدھا ہونا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے اور چلنے والے کو کسی طرح مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا ہی نہیں یا بہت دیر اور بہت دشواری سے پہنچائے گا۔ ٹیڑھے راستے مسافر کو منزل تک پہنچا سکتے ہی نہیں۔ آس پاس کے راستے اگرچہ منزل تک پہنچا تو دیں گے لیکن بہت دشواری سے اور ان میں بہکنے کا بہت اندیشہ ہے۔ کفر تو وہ ٹیڑھا راستہ ہے جو کبھی منزل تک پہنچا سکتا ہی نہیں، اور گمراہی یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے وہ گمراہ فرقے جو حد کفر تک نہ پہنچے ہو، جیسے تفضیلی، رافضی اور وہ بے ادب جنہوں نے گستاخی نہ کی ہو، اگرچہ آخرکار مغفرت پا کر منزل جنت تک پہنچ تو جائیں گے لیکن بہت دشواریوں اور مصیبتوں کے بعد۔ یہاں ان دونوں قسموں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔